امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم الکبیر کی 491 نمبر کی حدیث پاک لائے ہیں. ٹھیک ہے. ابی الحجاج ابو خالد اس سے عبد الرحمن بن علا بن الحجاج سے روایت ہے ان کے والد سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابو خالد یا بنی اذا مت فالحد لی فاذا وضعتنی فی لحدی، میرا بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں اور تو مجھے قبر میں رکھ لے، فقل بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، تو مجھے وہاں سلاتے وقت پڑھنا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہ اللہ کے نام سے شروع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ثم سن التراب علیہ، پھر میرے اوپر مٹی ڈال دینا، برابر کرنا. ثم پھر اس کے بعد اقرا، کیا پڑھنا؟ عند رأسی بفاتحۃ البقرہ وخاتمی، کیا لفظ ہے؟ وخاتمتہا. اچھا دوسری بھی تا ہے، وخاتمتہا. تو سورۃ بقرہ کا پہلا حصہ اور اس کا آخری حصہ پڑھنا. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تعلیمات پڑھی سیکھی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو انہیں ایسے کیا. حدیث پاک بھی صحیح ہے، اس کی پوری صحت آ گئی آگے. استدلال اس سے کیا ہے کہ وفات والے کے سرانے تلاوت کا مردے کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے صحابی رسول نے اپنی قبر پر سورۃ بقرہ کی آیات کی تلاوت کی وصیت فرمائی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا. مرفوعاً کا کیا معنی؟ یعنی یہ کام رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یہ حکم، یہ ارشاد، یہ تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ مرفوعاً ہے. دلیل نمبر 11 عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره. یہ معجم الکبیر طبرانی میں ہے، 13613 نمبر کی روایت ہے. شعب الایمان بہقی کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ نے فصل فی زیارت القبور کے تحت ذکر فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا جب تم میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روک کے مت رکھو، بلکہ جلدی سے اسے قبرستان لے جا کر تدفین کرو اور اس کے سرانے کی جانب سورۃ الفاتحہ، پاؤں کی جانب سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کر لیا کرو. یہ بھی صحیح روایت ہے، اس کی تصحیح آ گئی. اوکے. اب اس حدیث پاک سے دلیل نمبر 11 سے اور دلیل نمبر 10 سے دو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. دلیل نمبر 10 سے مل رہا ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ بقرہ کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ پڑھنے کا فرمایا، اور دلیل نمبر 11 سے سمجھ آ رہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آخری حصہ. کیا مطلب؟ یہ دونوں جائز ہیں، دونوں کی گنجائش موجود ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ بقرہ کا پہلا حصہ پڑھیں، پھر سورۃ بقرہ کا آخری حصہ پڑھیں، یہ بھی ٹھیک ہے. یا سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ پڑھیں اور سورۃ البقرہ کا آخری حصہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ چھوڑ دیں، یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں کی گنجائش موجود ہے. اس پر پھڈا، لڑائی، فساد، فرقہ واریت، ڈنڈے بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ترتیب آپ دونوں کر سکتے ہیں، کوئی ایک ترتیب کر لے، کوئی دوسری پہ کر لے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہیں مسئلہ. اس حدیث پاک میں ایک لفظ آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس حدیث پاک کے لفظ پر آپ کے سامنے تھوڑی تشریح کر دوں. آپ نے مسنون نماز جنازہ کا مسئلہ پڑھ لیا، دعا بعد الجنازہ کا مسئلہ پڑھ لیا. چلو میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے تو اسے جلدی قبر کی طرف لے جائیے. جو فقیہ ہوتا ہے نا، وہ حدیث پاک کے اندر سے مسئلے کو نکال کے سمجھائے دیتا ہے. وَبِذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ. امام ترمذی رحمہ اللہ یہ ابواب الجنائز میں لائے ہیں کہ فقہا جو جملہ کہہ دیں، کیونکہ فقہا احادیث پاک کے مطالب کے ماہر ہوتے ہیں. تو فقیہ کی بات تو محدث سے اوپر ہے. محدث کی مثال ڈاکٹر سی اور فقیہ کی مثال ڈاکٹر پلس سرجن سی. ڈاکٹر جسٹ دوائی دیتا ہے اور سرجن اس دوائی کے ساتھ آپریٹ بھی کر سکتے ہیں، آپریشن کر سکتے ہیں. تو فقہا تو سرجن ہے نا، جو حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، تو فقیہ ہے. فقیہ کا درجہ آخری ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ فقیہ سے بھاگتا کون ہے؟ شیطان.
میں کہتا ہوں دو باتیں، اعوذ باللہ پڑھو بھی شیطان بھاگے گا، اور فقیر سامنے لاؤ بھی شیطان بھاگے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو ہے وَأَسْرِعُوا بِهِ، اس سے فقہا نے ایک نقطہ نکالا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے سلام کے متصل بعد جو دعا ہے وہ جائز نہیں ہے. دلیل یہ حدیث ہے، رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا جلدی لے جاؤ. اگر دعا و سلام کے بعد جائز ہوتی تو حضور مانگتے، صحابہ کرام کو حضور سکھاتے، اور اس دعا کے لفظ ہوتے. جیسے مسجد میں جانے کی دعا کے لفظ کیا ہے؟ اللہم افتح لی، حضور نے سکھایا اللہم افتح لی باب رحمتک. نکلنے کے اللہم انی پڑھ لیا آپ نے، یہ لفظ ثابت ہیں. سونے کے، اٹھنے کے، آنے کے، جانے کے، حتیٰ کہ بیت الخلاء داخلے اور خارجے کی بھی دعائیں موجود ہیں. سلام کے بعد کون سی دعا کے لفظ ہیں رسالت مآب کے؟ جرت کر کے 7 بر اعظم ہے اس دھرتی پہ، 6 بر اعظموں میں مخلوق ہے، 7ویں بر اعظم انٹارکٹیکا میں ساری برف ہے، وہاں کوئی مخلوق نہیں ہے. ان 6 بر اعظم میں کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو یہ دعا ثابت کر دے کہ سلام کے فوراً بعد جنازے میں رسول اللہ یہ دعا مانگتے تھے. کائنات میں کسی صحیح اور ضعیف روایت میں کہیں ثابت نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو حضور مانگتے تو ثابت ہوتی، تو حضور نے نہیں مانگا، لہٰذا اب جو مانگتا ہے وہ اس حدیث پاک کی مخالفت کر رہا ہے کہ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ متحقق نہیں ہو رہا. لہٰذا یہاں سے اٹھاؤ اور دعا مانگنی ہے تو وہاں مانگو جو حضور نے مانگی، قبر پہ بعد دفن کے بعد. یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے، اور وہ فقیہ ہے، اور فقیہ وہم عالم بمعانی الحدیث، حدیث پاک کے مطالب کو بہت بہتر جانتے ہیں. یہ دعا بعد الجنازہ پہ لوگوں کے ہاں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت مسائل ہیں. ہمارا یہاں علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا موسیٰ شریف، اس کے ساتھ ایک دیہات ہے. میں وہاں گیا، کسی زمانے کی بات ہے. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کلاشن کوفیں اٹھی ہوئی تھی کہ دعا بعد الجنازہ انہیں نہیں مانگی تو فائر مار دو، 54 گال ہے. ٹھیک ہے. تو بہت حیرانگی کی بات تھی. ان حضرات نے مجھے بلایا کہ آپ آئیے، تو دلیل کی طاقت کلاشن کوف سے بہت زیادہ ہے. قائد محترم فرماتے ہیں دلیل ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. طاقت کے سامنے دلیلیں جب آتی ہیں نا تو پھر طاقت جھک جاتی ہے. میں جب وہاں گیا تو میں نے کہا جی ہم تو دعا بعد الجنائز کے قائل ہیں، بے ایمانہ کہ قبر پہ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے دعا بتائی ہے. باقی اب 2 باتیں ہیں. یہ دعا مولوی صاحب نے خود بنائی ہے یا رسالت مآب علیہ السلام نے سکھائی ہے؟ اگر حضور نے سکھائی ہے تو حضور پاک کے لکھے ہوئے لفظ آپ بتا دیں، پڑھنا ہم شروع کر دیں گے. وہ جو بندہ بندوق اٹھائے ہوئے تھا نا، اس کی عقل کوئی بات لگ گئی. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے تو بہت اچھی بات کی ہے، میں اپنے مولوی صاحب سے وہ حدیث لکھوا لاؤں جس میں حضور کے لفظ موجود ہو سلام کے بعد والی دعا. میں نے کہا جی لکھوا لیں. اس نے کال کی مولوی صاحب کو، مولوی صاحب نے کہا کتابوں سے ڈھونڈنی پڑے گی. میں نے کہا 1 منٹ، آج کون سی تاریخ ہے؟ کہا یہ. میں نے کہا 1 سال بعد میں آپ سے لوں گا، 1 سال مہلت ہے آپ کو، جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ. تو اس کو ایسے کیوں؟ ابھی لکھوا لاؤں گا. میں نے کہا مہلت دے رہا ہوں. اس دھرتی پہ کسی ماں کی کوکھ نے آج تک تو بیٹا نہیں جنا. چلو جان لیا ہوتا، ماں کا دودھ پی رہا ہوتا، پھر بھی کوئی گنجائش تھی بھی یار لے آئے گا. ہاں نہیں جنا. جو یہ لفظ دکھا ہے حضور کے لفظ ہیں ہی نہیں. اس نے کہا نہیں ہے. مسجد جانے کے لفظ اس نے سنا دیے، نکلنے کے لفظ سنا دیے، گھر سے نکلنے، گھر کے آنے جانے کے، سونے کے، جاگنے کے، کھانے کے، پینے کے، حتیٰ کہ بیت الخلاء آنے جانے کی دعاؤں کے الفاظ ہیں. اس دعا کے لفظ نہیں ہیں. حضور نے مانگے ہوتے تو لفظ ہوتے. کہتے بات تو آپ کی ٹھیک ہے مولانا، یقین مانے اس بندے نے پورا اس کی ترتیب چھوڑ دی کہ ان بندوں نے تو مجھے خراب کیا ہوا ہے. اندازہ لگا جب اس طرح یہ پھنسے ہم سے، اب نایا شڈول آ گیا. مانگ لیں تو کون سا حرج ہے، نیکی کا کام تو ہے. تو اللہ سے مانگنی ہے، کوئی بتوں سے مانگنی، کوئی غیر اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے، اس پہ کون سا حرج ہے. میں نے کہا 2 باتیں طے کر لو پھر اگلی بات کریں گے. نمبر 1 کہ یہ دعا حضور پاک سے ثابت نہیں ہے، حضور کی تعلیم میں نہیں ہے، تب آپ نے حرج نہ ہونے والی دلیل نکالی ہے. ایک طے کر لو، لکھ دو یہاں کہ یہ حضور پاک نے نہیں مانگی، نہیں سکھائی، نہیں بتائی، یہ لکھو ورنہ دلیل دو. ایک تو فائنل ہو گیا، ڈیفینیٹلی یہ حضور پاک سے ثابت نہیں ہے. اب دوسری بات ہے اس میں حرج کوئی نہیں ہے تو پھر تمہاری رسم والی دعا ہو گئی نا، ایجاد کردہ، مبتونی، بتونی، پیٹ والی ہو گئی.
کہتے جی ہاں. میں نے کہا حرج ہے. کیا ہے اللہ سے مانگنے میں؟ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ, قبر جلدی لے جاؤ, یہ حضور کا فرمان متاثر ہو رہا ہے. کون کہتا ہے حرج نہیں ہے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے, ایک بندہ کہ میں تو دعا مانگتے رہوں گا, 1 گھنٹے کی دعا مانگے جماعت نکل جائے, یہ کیا حرج نہیں ہوگا؟ حرج ہوگا کہ بھائی نماز میں کیوں نہیں گیا؟ چھوٹے مسلح جب دیتا ہے تو ویسے ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں گیا بھائی؟ تو بتانا پڑے گا. تو یہاں بھی تو حرج ہے. یہ آپ ہمیں کہاں سے بات کرتے ہو اجی حرج کوئی نہیں ہے؟ اچھا یہی بات ہے کہ جو دین کا کام جس ٹائم کریں حرج کوئی نہیں ہے؟ اجی نہیں ہے. سجدہ کرنا کیسی عبادت ہے؟ اچھی ہے یا بری ہے؟ صبح کی نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ گن لو. فرضوں میں کتنے سجدے ہیں؟ 4. 5 کر لو. کتنے کر لو؟ کیوں کروں؟ میں نے کہا واہ, 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ بڑھ جائے گا. 3 دفعہ, 5 دفعہ, 7 دفعہ, جتنا پڑھتے ہو بڑھ جائے گا. ایک سجدہ بڑھ جائے گا. سجدے کا انکار نہ کرنا. اس نے انکار کیا تھا, رب نے کہا تھا فخرج منہا فانک رجیم. شیطان بنا دیا تھا اللہ نے اسے 5 سجدے کا, اور اسے میں نہیں کروں گا. بھائی کیوں نہیں کرے گا؟ کہ میں 4 ہی کروں گا کہ حضور پاک نے 5واں سجدہ نہیں سکھایا, تو میرا بھائی نماز جنازہ کے سلام کے بعد حضور نے بھی دعا نہیں سکھائی. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ, اس پر دلیل ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.